السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حرفوں کے مخارج، وہ مخارج جن کا دانتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جو ہم مخارج پڑھنے والے ہیں ان کا دانتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، البتہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، دانتوں کے نام پڑھیں گے، اس کے بعد آگے والے مخارج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا آتا ہے یہاں پر، سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ ہے جوف۔ نمبر 1 کیا ہے، جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا۔ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے 3 حرف نکلتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا۔ الف مدہ کب ہوتا ہے، جب اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو۔ واو مدہ کب ہوتی ہے، جب اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو، پیش ہو۔ اب اسی طرح یا مدہ کب ہوتی ہے، جب اس کے پیچھے والے حرف پر کیا ہو، زیر ہو۔ اب مثال طور اگر میں آپ کو بتاؤں، با الف زبر با، اب با الف کے پیچھے کیا آ گئی، زبر، با واو پیش بو، با واو کے پیچھے کیا آ گئی، پیش آ گئی، با یا زیر بی۔ اب یہاں دیکھو، اچھا اب الف، الف کے پیچھے زبر ہے، با الف زبر با، مدہ کو ہم کیا کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان کا ایک نام ہے حروف مدہ، یعنی ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، مد ہوتا ہے، اور دوسرا نام کیا ہے، حروف ہوائیہ، یعنی ان کی جو آخر میں تمام ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ حرف تمام ہوتا ہے، وہ ہوا کے اندر ہوتا ہے۔ وہ ہوا کے اندر کس طرح ہوتا ہے، جیسے با الف زبر با، منہ اور آواز کھلا رہ جاتا ہے، با واو پیش بو، ہوا کے اندر ختم، با یا زیر بی۔ تو اسی طرح آپ کو یہ مخرج سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا اور یا مدہ کب ہوگی۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کے اندر آتے ہیں، جیسے قالو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو۔ اب یہ الف اور واو کی مثال تھی، قالو، جیسے نوحی ہا، نوحی ہا۔ تو اسی طرح یہ تینوں کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے۔ تو نمبر 1 جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، جس سے 3 حروف نکلتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد نمبر 2، اب یہاں پر کیا ہے، اقصائے حلق، اقصائے حلق۔ نمبر 2 کون سا ہے، اقصائے حلق۔ اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینہ کی طرف ہے۔ اب یہاں سے مخرج نکلتے منہ کی طرف آئیں گے، تو ہم کیا کریں گے، شروع سے یہیں سے پڑھیں گے۔ یہ منہ کے اندر کا خلا ہم نے پڑھ لیا، جوف دہن 3 حروف نکلتے ہیں، اقصائے حلق 2 حروف، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، یہ سینے کی طرف۔ اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، سینے کی طرف ہے۔ اب اس سے اوپر تھوڑا آئیں، حلق کے درمیان کے اندر، اب یہاں پر کیا ہے، اس کا نام وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان والا ہے، حلق کا وہ حصہ جو درمیان والا ہے۔ یہاں سے کتنے حروف نکلتے ہیں، عین اور حا، عین اور حا۔ اب یہ حلق کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ سینے کی طرف ہو گیا، ایک بیچ والا ہو گیا۔ اب یہ جو بیچ والا ہے، وسط درمیان والا حصہ، اس سے عین اور حا نکلتے ہیں، بغیر نقطہ والے۔ عین کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہے اور حا کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح نمبر 4 ادنائے حلق، ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، منہ کی طرف ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ تو اس سے کتنے نکلتے ہیں، غین اور خا،
نقطہ والے، غین اور خا نقطہ والے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان 6 حرفوں کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، اور وسط حلق عین اور ہا یہ بھی کہاں سے؟ درمیان والے حصے سے۔ اب ادنائے حلق اور حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی یہ والا، تو یہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد اچھا، مخرج نمبر 5 کس کا ہے؟ قاف کا ہے۔ مخرج نمبر 5 کس کا ہے؟ قاف کا ہے۔ اب یہ قاف کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، وہ والا تالو یعنی لحات کوے کے متصل زبان کی جڑ، یہ جو کوا جو آخر میں لٹکا رہتا ہے، وہاں سے جب زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو یہ قاف ادا ہوگا۔ قاف، قاف، زبان کی اب جڑ پیچھے سے اٹھائیں یہاں سے تو قاف ادا ہوگا۔ اچھا، آگے ہے نمبر 6۔ نمبر 6 کیا ہے؟ اب یہ ہے کاف، یہ باریک ہے۔ اب اس کا جو ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ قاف کے مخرج کے قریب ہے، لیکن تھوڑا منہ کی جانب ذرا ہٹ کر، جب آپ منہ کی طرف تھوڑا سا زبان کو اٹھائیں گے تو وہاں پر سے کیا ہوگا؟ یہ کاف ادا ہوگا۔ جیسے قاف، پیچھے سے تھوڑا سا آگے سے کاف، قاف، کاف، تو یہ آپ کو فرق بھی سمجھ آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 7، اب ہم کیا؟ زبان کی جڑ، اس کے تھوڑا سا آگے بھی آ گئے، اور اب ہم آ گئے ہیں زبان کا وسط، یعنی زبان کا بیچ۔ اب یہاں پر کتنے حروف نکلتے ہیں؟ جیم، شین اور یا۔ جیم، شین اور یا متحرک ہوگی، مدہ نہیں ہوگی، مدہ یہ والی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ مخرج نمبر کیا ہے؟ 7۔ اب یہاں سے وسط زبان یعنی زبان کا بیچ جب اوپر کے تالو سے لگے گا، وہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین اور یا ادا ہوں گے کب؟ جب زبان کا بیچ اوپر کی طرف، زبان کا وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، جب یہ اوپر کے تالو سے لگے گی زبان کا بیچ، تو وہاں سے یہ 3 حرف نکلتے ہیں، جیم، شین، یا۔ اب ان تینوں کو شجریہ کہتے ہیں، شجریہ، شجریہ، یہ منہ کے اندر کا خالی ایک حصہ ہوتا ہے اوپر کی طرف۔ لحات، اب ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ لحاتیہ۔ ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ۔ ان 6 حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ اور ان 3 حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ اور حروف ہوائیہ۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو آگے جو مخارج آنے والے ہیں ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، تو اس سے پہلے ہم دانتوں کے نام پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اگلے مخارج پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔